اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، اب بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، اس لیے اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، اور اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ 20 باتیں اور 4 چیزیں نفی کی ہیں، تب ایمان کمال کو پہنچے گا۔ مولانا یوسف صاحب میں فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں کی نفی ایمان کو کمال تک پہنچائے گی۔ ایک معبودان باطل کی نفی، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں جن کو لوگ اپنا کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا حاجت روا ہے، یہ اولاد دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ فلاں چیز کا معبود، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں سب ہم کرتے ہیں، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں، تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں، تم بارش برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں، اللہ سوال کر رہا ہے، تو سب ہم کرتے ہیں، الف سے اللہ بیتے بدھ، تو تمام معبودان باطل کا انکار، ایک تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے، اس سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا، وہ اپنے پیدا ہونے میں جیسے محتاج تھی، پیدا ہونے کے بعد بھی نفع پہنچانے میں بھی اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، تو ایک تو نفی ان کی جو معبودان باطل ہے، دوسرے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی بھی نفی، شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے، عہدوں سے، مال سے، ان سب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی بھی نفی، مال سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ایٹم سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، راکٹ سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، سپر پاور سے ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اللہ کے امر کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، تو سب اللہ کی محتاج ہے، دھرتی سے لے کے آکاش تک اور تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تک اور ذرے سے لے کے آفتاب تک اور قطرے سے لے کے دریا تک اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک اور بر سے لے کے بحر تک اور جن سے لے کے انس تک اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی آپریشن تھیٹر تک اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک اور F-16 سے لے کے B-52 طیاروں تک، بمبار طیاروں تک اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے ساری مخلوق کی نفی، تنے تنا اللہ کرنے والے، جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے دونوں نہ دے، اس میں جلال شاہ کمال شاہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی، جسے چاہے وہ دے، تو اس میں جو ہے اللہ ہی کرنے والے، اس کا یقین دلوں میں آ جائے، تو جہاں سے ہوتا ہوا نظر ہے اس کی نفی۔ تیسرے، ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، فرعون، قارون، اور حامان اور اسی طرح جتنے بھی چودھری گزرے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنی بھی سپر پاور گزری، رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ سب کے سب جو ہے ناکام ہو گئے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کامیابی کی شکلیں تھی، دولت تھی، حکومت تھی، اکثریت تھی، لیاقت تھی، کوالیفیکیشن تھی، کوالیفائڈ تھے، سب کچھ تھے، لیکن دین نہیں تھا، دین اسلام نہیں تھا، تو سب ناکام ہو گئے، قوم سبا، قوم عاد، قوم سمود۔ تو پچھلی قوموں کے غلط یقین کے یقین کا انکار، نہ اکثریت میں کامیابی ہے، نہ دولت میں، نہ وزارت میں، نہ حکومت میں، نہ لیاقت میں، نہ زراعت میں، نہ صنعت و حرفت میں، کسی میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، دین میں ہے۔ اور چوتھے سب سے بڑا بت ہے، ابھی تشکیل کی ٹیم سمجھ میں آئے گا، میں بھی خوش ہوں، کیا انا ربکم الاعلی، کہتے ہیں یہ 3 کی نفی نصف یقین ہے،
اور یہ ایک اکیلے کی نفی نصف یقین ہے، جو اندر بیٹھا نا نفس، اس کا انکار کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ چوتھی چیز ہے، یہ آدھا یقین ہے۔ یہ تین کی نفی، چوتھے مجھ سے بھی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اکیلے اللہ نے کیا، اپنے بندے کی مدد کی، ہر جگہ دشمنوں کو ہزیمت اور شکست تنے تنا اللہ نے دی، اور اپنے وعدے کو اللہ نے پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے اللہ نے کیا۔ تو اپنے آپ کی بھی نفی۔ شیطان کا شیطان کون تھا؟ یہ جو اندر بیٹھا ہے نا، نفس۔ ہاں، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، ایک بڑے موذی کو مارا، در نفس امارہ کو مارا۔ نہنگ کہتے ہیں اژدہا، شیر ببر، تو نہنگ و اژدہا وہ شیر نر کو مارا تو کیا مارا، ایک بڑے موذی کو مارا، در نفس امارہ کو مارا۔ نفس امارہ سرکش نفس، پھر نفس لوامہ بنانے کے لیے سارے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ یہاں بلایا گیا نا، ہمارے نفس کو جو نفس امارہ ہے اس کو لوامہ میں بدلنا ہے، انہیں اطاعت گزار بنانا ہے۔ پھر اور محنت کریں گے تو نفس مطمئنہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ پھر اللہ کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو ہمیں اپنے نفس کو، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک، سپرلیٹو ڈگری تک لے آنا ہے۔ ایک پازیٹیو، ایک کمپیریٹیو اور ایک سپرلیٹو۔ گڈ بیٹر بیسٹ، کیا ہے؟ گڈ بیٹر بیسٹ، اور آگے بیسٹسٹ نہیں۔ تو اپنے کو مطمئنہ ہے نا، بیسٹ بنانا ہے وہاں تک۔ تو یہ ہے ایمان۔ اب نقصان سے 4 آنا نکلے۔ اب آگے اللہ کہہ رہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو لاؤ تو تم نقصان سے بچ جاؤ گے۔ تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخون تک، بچپن سے لے کے 55 تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، مہد سے لے کے لحد تک، صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک، سکار سے لے کے سندھیا کار تک، اور سندھیا کار سے لے کے سکار تک، خوشی میں، غمی میں، شادی میں، میت میں، خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، امیری میں، غریبی میں، تنگی میں، فراخی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں جینے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس طرح جیون کو بتانے کا نام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔ اپنے ہر عمل کو سنت پر لانا ہے، سنت عبادت، سنت دعوت اور سنت عادت۔ سنت عبادت، عبادت کی سنتیں جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں، ہے نا نماز کی۔ استنجا بیت الخلاء کی 36 سنتیں ہیں۔ مسجد میں آنے کی 5 سنت ہے، مسجد سے نکلنے کی 5 سنت ہے، جمعہ کی 9 سنت ہے، عیدین کی 13 سنتیں ہیں، ہے نا، اور سواری کی 7 سنت ہے، پانی پینے کی 7 سنت ہے۔ ایک ایک سنت کو معلوم کریں۔ عبادت کی لائن کی، عادت سے مراد کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، اس لائن کی سنتیں۔ دعوت سے مراد دین کی محنت کی سنتیں، اپنا جان، اپنا مال، پیدل، امت کا درد غم، رات میں عبادت، دن میں محنت، یہ سب نبی کی باطنی سنتیں ہیں۔ تو یہ ساری سنتوں کو زندگی میں لانا ہے۔